बात यह है कि ये तो मुकाफात अमल है खान साहब। अगर आप इतना ही आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं तो आएँ बाहर, बाहर आएँ लड़ें। तो जिनका पीछे कोई नहीं होता फिर उन्होंने ऐसे ही भागना है। और हमारे कायद तो पहले ही कह रहे थे नचन आलियां दे मुंडे जड़ा है वो आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। इनको कलअदम करार दें और इनके कायद को फौरन जो है वो जेल में डालें। लीडर इतने बुज़दिल किस्म के हों तो वो फिर सूरत हाल तो यही होनी है। आना देख रहा है कि अल्लाह के वली की ज़ुबान से निकले हुए वो लफ्ज़ सच हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। आपको पता होगा कि कल पीटीआई के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ है और जो भी शेलिंग और फायरिंग हुई है उस मुतल्लिक आज हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पीटीआई के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, क्या आप इसे जुल्म कहेंगे या ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी आगाही फराहम करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जुल्म होता है वो जिसके ऊपर भी हो, और हम ये समझते हैं कि जो भी तशद्दुद हुआ ख़वातीन पर, कारकुनान पर, वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन सोचना ये चाहिए कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त यही लोग जुल्म करने वाले थे, यही लोग शेलिंग करने वाले थे, यही लोग टीयर गैस चलाने वाले थे। और यही हमारा वज़ीर दाखिला जो आज कह रहा है कि हमारे ऊपर वो टीयर गैस फेंकी जा रही है, हमारे ऊपर जनाब वो गंदा पानी फेंका जा रहा है, तो यही वो वज़ीर दाखिला था जो गैस फेंक रहा था और साथ वो जस्टिफिकेशन ये दे रहा था कि बड़े दिनों से पड़ी थी और ये ख़राब ना हो जाए, हम इसको थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। तो जनाब अब आपकी बारी है चेक करवाने की, तो करवाएं। लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बाबा जी ने चंद अरसा पहले दुआए जलाल की थी कि जिन्होंने दीन का रास्ता रोका, या अल्लाह इनको बर्बाद कर, जलील कर, तो क्या ये उसी दुआए जलाल का नतीजा है? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला के वली की ज़ुबान से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं वो बिल्कुल सही हैं। और वो बाबा जी रहमहुल्लाह हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए जलाल फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अहसिम अददा वक्तुलहुम बाददा ला तुबकी मिनहुम अहदा, कि या अल्लाह इनमें से एक एक को गिन ले और एक एक को निशान इबरत बना दे और इनमें से कोई बाकी ना रहे। तो ज़माना देख रहा है कि अल्लाह के वली की ज़ुबान से निकले हुए वो लफ्ज़ सच हो रहे हैं। और आज वही चीज़ें जो हमारे ख़िलाफ़ ये कर रहे थे आज इनके ख़िलाफ़ हो रही हैं। तहरीक लब्बैक के ऊपर जो भी जुल्म सितम हुआ था, क्रैक डाउन हुआ था, शेलिंग हुई थी, फायरिंग हुई थी, तो उस पर हमने देखा था, वीडियोस भी आई थी कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान वहाँ से टस से मस भी नहीं होते थे। लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान हैं इनके ऊपर एक शेल पड़ता है तो पूरा मजमा मुंतशिर हो जाता है। दरअसल इसका जवाब मैं थोड़ा तफसीलन देना चाहूँगा। एक शेर और एक बकरी थी, शेर बकरी के पीछे पीछे भाग रहा था, तो बकरी दौड़ती दौड़ती और शेर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, तो अचानक दोनों एक कीचड़ में फंस गए। बकरी भी फंस गई, पीछे शेर भी फंस गया। तो थोड़ी देर के बाद बकरी उस शेर को देख के मुस्कुराने लगी। तो शेर ने कहा कि तू क्यों मुस्कुरा रही है? तो उसने कहा मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि थोड़ी देर के बाद मेरा मालिक घर जाएगा, वो गिनेगा बकरियाँ, देखेगा मैं नहीं हूँ तो वो मुझे ढूंढने के लिए आ जाएगा और वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचेगा, वो मुझे भी ले जाएगा क्योंकि मेरे मालिक मौजूद हैं, वो मुझे ले जाएंगे और साथ तेरी ठुकाई भी करके जाएंगे। तो बात यह है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा था, हमारे ऊपर सितम हो रहा था, हमारे कारकुनान को वो गैस फेंके जा रहे थे, सीधी फायरिंग की जा रही थी और जनाब दस्ती बम तक फेंके जा रहे थे। तो हमारे कारकुनान को ये था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें देख रहे हैं, जिनकी हम नौकरी कर रहे हैं, जो हमारी सरकार हैं वो हमें देख रहे हैं, हमारे मालिक हमें देख रहे हैं। तो जिनके मालिक हयात होते हैं वो अपने ग़ुलामों की खुद हिफाजत करते हैं, तो जिनका पीछे कोई नहीं होता फिर उन्होंने ऐसे ही भागना है। और हमारे कायद तो पहले ही कह रहे थे, वो फरमा रहे थे कि जनाब नचन आलियां दे मुंडे जड़ा है वो आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। कहते आज़ादी भी हासिल करनी, फिर आगे लग के दौड़े लगाए थे। जी, मैदान जंग से भागना तो ये बहुत बड़ा जो है ना इंसान के लिए मकाम हज़ीमत होता है। और मैदान जंग से भागने वाला तो फिर वो ये जो जिसको जिहाद कह रहे थे तो अब जिहाद से भाग रहे हैं। हमने जिस चीज़ को जिहाद कहा था हुज़ूर की इज़्ज़त पर पहरा देने के लिए, नमूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए, हुज़ूर के गुस्ताखों को जवाब देने के लिए हमने इसको जिहाद कहा था, तो हमने साबित किया। लेकिन अब ये क्यों भाग रहे हैं?
یہ پہلے سے بات یہی ہے کہ یہ برگر لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ آزادی کی جنگیں کیسی لڑی جاتی ہیں. یہ ہمارے بزرگ بتا کے گئے ہیں کہ آزادی کی جنگیں کیسی لڑی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کارکنان باہر سڑکوں پر ذلیل ہو رہے ہیں، بیچارے شیل کھا رہے ہیں. آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، مسلمان ہے. تو وہ سڑکوں پر ذلیل ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب اور پوری قیادت کل سے نظر نہیں آ رہی. تو کیا لیڈر ایسے ہوتے ہیں؟ جی جناب، ایسی بات ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر ہی اپنی عوام کو جو گائیڈ کرتا ہے وہی قیادت کرتا ہے، اور جہاں لیڈر اتنے بزدل قسم کے ہوں تو وہ پھر صورتحال تو یہی ہونی ہے. ان کو تو ابھی ایک ایک دھکا پڑا ہے اور یہ رو رہے ہیں، اور جناب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کارکنان کے خلاف جتنا ظلم و ستم ہوا اس کا کوئی 1% بھی ان کے اوپر ہو جائے تو یہ پی ٹی آئی کا نام و نشان ختم ہو جائے. لیکن ہمارے قائدین تھے جو سامنے فرنٹ پہ آ کے اور قیادت کرتے ہوئے وہ کنٹینر کے اوپر تھے. بالکل وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خان کے لیے جو ہے وہ بل پروف خرید لیں گے، ہم جناب یہ کر لیں گے، ان کو جناب ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کے بارے میں یہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو قائدین تھے وہ تو بالکل کھلے کنٹینر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کوئی خوف نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ ہماری جد و جہد جو تھی وہ حضور کی عزت کے لیے تھی، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے تھی. اور یہ دنیا داری کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں، اپنی حکومتیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی حالت تو یہی ہونی ہے. ایک پولیس کانسٹیبل بھی کل سے خبر آ رہی ہے کہ شہید ہو گیا اور کافی پولیس والے زخمی ہو گئے ہیں. تو اب کسی بھی ادارے کی طرف سے میرا خیال ابھی تک تو کوئی نوٹس یا کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو کیا تحریک لبیک کے خلاف ہی یہ ادارے حرکت میں آتے ہیں یا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے تحریک لبیک کے خلاف، حالانکہ ہم لوگ تو نہتے تھے، ہمارے پاس نہ کوئی ڈنڈا تھا، ہمارے پاس نہ کوئی بندوقیں تھیں، ہمارے پاس نہ کوئی رائفلیں تھیں، ہم بالکل نہتے لوگ تھے. ہمارے خلاف ہی شیلنگ ہو رہی تھی، ہمارے خلاف ہی گولیاں چلائی جا رہی تھیں، ہمارے اوپر ہی گیس پھینکی جا رہی تھی، ہمارے اوپر ہی جناب ظلم و ستم ہو رہا تھا. پھر بھی دہشت گردی کے مقدمے ہمارے خلاف درج ہو رہے تھے. لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ ان کے خلاف وہ مقدمے ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس بندوقیں جو ہیں وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ ان کے لوگ بندوقیں نکال کے وہ پولیس کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ڈنڈے بردار ہیں، تو ان کے خلاف جناب دہشت گردی کے پرچے درج ہونے چاہیے. کوئی بھی ملک کی ریٹ کو چیلنج کرے تو اس کے خلاف ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. ان کو کالعدم قرار دیں اور ان کے قائد کو فوراً جو ہے وہ جیل میں ڈالیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری ناکامی دیکھیں. ہمارے بابا جی رحمہ اللہ آپ کو جناب جب گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ حضرت آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد کے دروازے کھول دو، مسجد کے دروازے کھول دو. اور مسجد کے دروازے کھولے گئے اور ان کو جناب اٹھا کے وہ وین میں ڈالا گیا، ایسے ہی پھینکا گیا آپ کو. اب یہ جناب اندر وہ خواتین کی آڑیں بنا کے وہ کھڑا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں شیر ہوں. تو شیر آئے پھر سامنے. اچھا، عمران خان کہتا ہے کہ میں کوئی غدار ہوں یا میں مجرم ہوں. ابھی تازہ ترین بیان اس کا بھی آیا ہے کہ میں کوئی غدار ہوں یا مجرم ہوں جو ہمارے اوپر ایسا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا آج تک اس نے کوئی جرم یا کوئی غداری نہیں کی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو مکافات عمل ہے خان صاحب، یہ مکافات عمل ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے وہ کوئی 90 سالہ بزرگ تھے مولانا یوسف سلطانی صاحب، کیا وہ غدار تھے؟ مولانا منیر احمد نعمانی صاحب جو وہ ان کی عمر کوئی 70 سال سے اوپر تھی، کیا وہ غدار تھے؟ حافظ قرآن غدار تھے؟ کیا سید زادے غدار تھے؟ کیا علماء کرام غدار تھے؟ جنہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان بنانے والوں کی اولادیں غدار تھیں. اب جب اپنی باری آئی ہے تو یہ چیخیں مار رہا ہے. تو یہ مکافات عمل ہے جناب، اس کو بھگتنا پڑے گا. اچھا، آخر میں آپ ان کارکنان کو پیغام دے دیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے قائدین اور لیڈر چھپے ہوئے ہیں گیدڑ بن کر اور یہ سڑکوں پر ذلیل ہو رہے ہیں. ان کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے، کچھ شہید بھی ہو جاتے ہیں بیچ میں، ان کے بچے پیچھے رول جاتے ہیں. تو ان کو پیغام دیں کہ ان کو اب کیا کرنا چاہیے. ابھی بھی ان لیڈروں کے پیچھے لگے ہیں جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے 76 سال میں ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور گزشتہ 4-5 سال میں اس بندے نے جو ہمارے معاشرے کی حالت کر دی ہے، معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. خواتین اپنے وہ خامدوں کو، شوہروں کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے وہ اس کی پہرہ داری پہ آ گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا بندہ جو خود چھپ کے بیٹھا ہے، جس کی بیوی جو ہے وہ خود چھپ کے بیٹھی ہے، جس کے بچے باہر ہیں اور جناب وہ ہمارے بچوں کو کہتا ہے کہ باہر آ جائیں،
تو لوگوں کو سوچنا چاہیے اور لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس بندے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرف سوچ کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو کہیں اگر آپ اتنا ہی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو آئیں باہر آئیں، لڑیں۔ سب سے بڑے اس کائنات کے لیڈر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود غزوات میں نہیں تشریف لے کے گئے، حضور نے کیا وہ تلواریں نہیں اٹھائیں؟ اگر جناب یہ جہاد کر رہا ہے، جہاد تو ہے نہیں، یہ تو اپنی وہ دکانداری چمکانے کے لیے، اور اب تو یہ جن کی ایجنٹی کر رہا ہے وہ اس کے حق میں بیان دے رہے ہیں اقوام متحدہ والے، کیونکہ وہ تو یہ تو ان کی ایجنٹی کر رہا ہے۔ تو اب اس کے آقا بھی اس کے حق میں بیان دے رہے ہیں، جی اس کے جو بندہ وہ یہاں پہ ہلاک ہوا ہے اس کے بارے میں جی وہ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب تحریک لبیک کے کارکنان مسجد رحمت للعالمین میں شہید ہو رہے تھے اور مسجد رحمت للعالمین سے لے کر وزیر آباد تک وہ شہادتیں دیتے گئے، تو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ اس وقت یہی بندہ تھا جو فرعون بن کے بیٹھا تھا اور کہتا تھا کہ جی میں ایسے کر دوں گا اور میں ایسے کر دوں گا، تب یہ کہتا تھا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے تو اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اب کھل کے میدان میں آنا چاہیے۔